اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس 14ویں تراویح میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ حج اور سورہ مومنون دو صورتیں سنیں گے، اور آج کی تراویح 70ویں سپارے کے ربع سے 18ویں سپارے کے نصف تک انشاءاللہ تعالی محیط ہے، اور اس میں دو صورتیں سورہ حج اور سورہ مومنون ہیں۔ سب سے پہلے سورہ حج، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 22ویں صورت ہے اور 70ویں سپارے میں 22 سپارے تک محیط ہے، اور اس میں 78 آیتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ انتہائی غیظ و غضب اور غصے اور قیامت کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد انسانی تخلیق کا ذکر ہے، پھر حج کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد آگے چل کر قربانی کا ذکر ہے، پھر حج کے کچھ مراسم کا ذکر ہے۔ بس یہ سارے اذکار ہیں جو اس میں ہیں، آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں، اپنے رب کے غضب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا شدید ہے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملاؤں کے حمل گر جائیں گے، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش نظر آ رہے ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ انہوں نے جو اعمال آگے کی طرف بھیجا ہے اور یہ جو عذاب اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، یہ اس عذاب کو دیکھ کر ان کا یہ حال ہے۔ یہ نہ مدہوش ہیں، نہ نڈال ہیں، نہ بیمار ہیں، نہ لاغر ہیں، بس یہ جو اپنے کندھوں پہ جو بوجھ لے کر آئے ہیں اس کے عذاب سے یہ پریشان ہیں۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ بعض لوگ شیطان کے تابع ہیں، جو کہ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ جہنم کی راہ دکھاتا ہے۔ اور اگر تمہیں زندگی کے بعد موت پر شک ہے تو جان رکھو کہ وہی تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے کی شکل میں، پھر خون کی شکل اختیار کی، پھر گوشت بنایا، جس نطفے کو چاہے مادر رحم میں روکے رکھے، اور پھر جسے چاہے اسے ضائع کر دے، پھر اس کو بچے کی شکل اختیار کر لے، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر اس کی پیدائش ہو جائے، پھر کوئی جوانی کو پہنچے، کوئی بڑھاپے کو پہنچے، اور کوئی بڑھاپے کی بدترین شکل کو پہنچ جائے، اور کوئی پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے۔ یہ اللہ نے اپنی وحدانیت کو اور انسانی تخلیق کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ تو اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے شک مٹ جائیں گے، جب یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ آئیں گی تو تمہارے شک مٹ جائیں گے، اور تم بارش کو نہیں دیکھتے اور بادلوں کو نہیں دیکھتے کہ بارش کیسے لہلاتی ہے اور کس طریقے سے، یعنی ایک نظام پورا اللہ نے بتایا ہے کہ سمندر ہے جس سے سمندر اور دریا ہیں جس سے کہ آپ کھارے اٹھتے ہیں، پھر یہ بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر یہ کسی جگہ پر بادل پھر اپنے اوپر یہ بوجھ لیے پانی کا پھر رہا ہوتا ہے، پھر یہ مختلف جگہوں پر کو سیراب کرتا ہے، اور پھر اس سے زمین لہلا اٹھتی ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ پھر یہی زمین ہے جو تمہیں کھجور، انگور، زیتون اور ان تمام چیزوں کے لیے تمہارے لیے راہیں ہموار کرتی ہے، اور یہی زمین ہے تمہیں کھانے پینے کی چیزیں میسر کرتی ہے۔ ایک زبردست آبپاشی کا نظام ہے جو اس میں بیان رکھا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جان رکھو قیامت کی گھڑی بڑی قریب ہے، جس دن کفر و اسلام کی سرحد پر گزارا کرنے والے اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے، یعنی کہ وہ ایسی جگہ پر گزارا کر رہے ہیں جو کہ وہ کھڑے ہیں کہ اگر ادھر سے فائدہ ملے تو میں ادھر چلا جاؤں، اور ادھر سے فائدہ ملے تو ادھر میں چلا جاؤں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کفر و اسلام کی سرحد پر ہے، اور یہ دیکھ لیں گے کہ پھر ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہیں، جو صابری ہیں، جو نصرانی ہیں، جو مجوسی ہیں، جو مشرک ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن سب کے کام کا اور سب کے اعمال کا جو ہے اللہ فیصلہ فرما دے گا، اور سب اپنے اپنے معاملات کو دیکھ لیں گے اور ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم سربسجود نہیں ہوتے ہو اس آسمان کے رب کی طرف جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جو کچھ زمین میں اسی کا ہے، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور، انسان اور بہت سے چیزیں ہیں جو اس کے تابع ہیں، اور بہت سے لوگ اس میں سے انسان اور بہت سے انسان اس میں سے عذاب کے مستحق ہیں۔ کافروں کے متعلق فرمایا کہ آگ کا لباس ان کے لیے کاٹا جا چکا ہے، ان کے اوپر سروں پر ان کے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور پھر جس سے کہ ان کی کھالیں اتر جائیں گی، اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ہمارے وہاں پہ موجود فرشتے ان کو دوبارہ جہنم کی طرف ڈھکیل دیں گے، اور پھر ان سے مسلسل یہ کہا جائے گا
کہ چکھو اس عذاب کا مزہ جس کو تم نے اپنے لیے خود تیار کیا تھا۔ اور پھر نیک لوگوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ نیک لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جن کے جنتوں میں ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کے سونے اور چاندی کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ اور پاراستہ ہوں گے، ریشم کے لباس ہوں گے، پاکیزہ اور نیک صفات جو ہیں ان کی بیویاں ہوں گی جو وہاں پہ وہ رہیں گی، اور یہ پاکیزہ گفتگو کرنے والے ہوں گے۔ کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ تو ابتدا سے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، اور وہ خانہ کعبہ ہی ہے جو کہ عبادت گاہ رہی ہے شروع سے۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرما رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب ابراہیم نے اس گھر کی تعمیر کی اور جب اس کو اس بات کی تجویز کی گئی تو اللہ نے ان کو ہدایت دی کہ دیکھو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے اس حرم کو لوگوں کے لیے رکوع و سجود اور قیام کے لیے تیار کر کے رکھنا، پاک صاف رکھنا، اور لوگوں کا حج کا اذن عام دے دو تاکہ لوگ دور دراز سے پیدل اور سوار ہو کر اس کے فائدے کو دیکھیں جو ہم نے یہاں رکھا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ مقرر دنوں میں جانوروں پر اللہ کا نام لو، اسے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست اور محتاجوں کو بھی دو، پھر اپنے میل کچیل دور کر دو، اس قدیم گھر کا طواف کرو، یہ اس لیے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرو۔ لیکن اس میں ایک بات اللہ نے فرمائی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کی کہ اس کو لوگوں کو حج کا اذن دے دو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ یہاں تو لخت و دخت صحرا ہے اور دور دور تک کوئی انسان، کوئی آدم نہ آدم زاد ہے، تو بھلا میری اس آواز کو کون سنے گا؟ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے حج کے لیے لوگوں کو آواز دینی ہے، اس کو پہنچانا، اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ لہٰذا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو حدیثوں میں آتا ہے کہ اس وقت موجود دنیا کے تمام جانوروں کو انسانوں تک پہنچائی، بلکہ نہ کہ صرف انسانوں تک بلکہ جو بچے ماؤں کے پیٹ میں تھے ان تک یہ آواز پہنچائی گئی، یہاں تک کہ عالم ارواح میں بھی یہ آواز پہنچائی گئی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اس طریقے سے لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ فرماتا ہے اس قدیم گھر کا طواف کریں، یہ مقاصد ہیں اس گھر کی تعمیر کے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ حلال مویشی کھاؤ، بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹ سے پرہیز کرو، اللہ کی بندگی کرو، کسی کو شریک نہ کرو۔ مشرک تو ایسے ہیں جو آسمان سے گر گئے، اور اس ایک مثال اللہ دے رہا ہے کہ مشرک تو ایسے جن کو کہ آسمان سے گرا دیا گیا ہو اور بیچ میں ان کو جو ہے پرندے اچک لے گئے اور ان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا ہو۔ قربانی کے متعلق فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں یہ ہر امت کا طریقہ ہے، اور پھر اس کے بعد اونٹ کی قربانی کی ایک مثال دیتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو کھڑا کر کر اس پر اللہ کا نام لو، اور جب یہ گر جائے تو پھر اس کے بعد اس میں سے خود بھی کھاؤ اور لوگوں تک بھی اس کے حصے کو پہنچاؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو اپنی آپ کی نبوت سے انکاری ہیں، کیا یہ سرزمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ کیا یہ اللہ کی وحدانیت پر غور نہیں کرتے؟ اور کیا یہ ان تباہ شدہ بستیوں کو نہیں دیکھتے جو کہ تباہ و برباد کر دی گئی ہیں؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے دل سمجھنے والے نہیں ہیں اور ان کے کان سننے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ فرما رہا ہے کہ مزید حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اپنی وحدانیت بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے، وہ بالا دست اور بزرگ ہے، وہ لطیف و خبیر ہے، وہ غنی و حمید ہے، وہ شفیق و رحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت اس نے مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان کی اللہ کی ایک مثال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جنہیں یہ پکارتے ہیں تو وہ ایک مکھی تک تو پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو یہ اس سے چھین کر واپس بھی نہیں لا سکتے۔ لہٰذا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع و سجود کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، نیک کام کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے، دین کو تمہارے لیے سہل و آسان کر دیا گیا ہے، اور یہ پہلے بھی تمہارا نام مسلم تھا، آج بھی تمہارا نام مسلم ہے۔
اور یہ سارے کام اس لیے کرو کہ رسول تم پر گواہ رہے اور تم لوگوں پر گواہ رہو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو اور اللہ سے وابستہ رہو، وہ تمہارا بہت ہی اچھا مولا ہے اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ اس طریقے سے سورہ حج یہاں پہ تکمیل کو پہنچتی ہے، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مومنون، اور اب سورہ مومنون جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 23ویں صورت ہے اور 18 سپارے کی ابتدائی سورہ مومنون سے ہو رہی ہے۔ تو اس میں ابتدائی طور پہ اللہ نے کامیاب اور فلاحیاب لوگوں کی کچھ مثال دی ہے، اور اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ یہ ایک چیک لسٹ ہے، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیتیں جو ہے یہ ایک چیک لسٹ ہے، جس کو دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کے لیول پہ اپنے آپ کو رکھ کر یہ جانچ کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی نظر میں کس مقام پر ہیں۔ لہذا اس کے ابتدائی الفاظ جس میں اللہ فرما رہا ہے یقیناً ایمان والوں نے فلاحیاب بھی حاصل کر لی، کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں اور ان لونڈیوں کو جو ان کے زیر سایہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے جو اس کے علاوہ اور چاہے اور حد سے گزر جائے تو وہ حد سے گزر جانے والا ہے۔ جو امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں فردوس کے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے الذین یارثون الفردوس هم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا کہ وہ انسان کو اللہ نے کس طریقے سے پیدا کیا، اور یہ میں سورہ حج میں آپ کو بتا کر آیا ہوں۔ لہٰذا یہاں پہ صرف یہ کہ انسان کے متعلق یہ فرما رہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو کیسے زندہ رکھتا ہے اور کس طریقے سے وہ جو ہے جس کو جب چاہتا ہے اپنے حضور بلا دیتا ہے، اور وہ مر جانے اور جی اٹھنے کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم چیزوں کو زندہ رکھتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو مار دیتے ہیں، یا وہ ان کے زمانے اور ان کی قومیں، ان کی امتوں کی تباہی کا ذکر کرتا ہے، جس میں بالخصوص جو ذکر ہے اس میں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر دیا کہ کشتی لاؤ، پھر اس میں لوگوں کو سوار کرو، پھر جانوروں کے کچھ جوڑے لے لو، اور اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ نوح نے جو ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی راہ میں یہ سفر کیا، اور اس کے بعد ایک مقام مخصوص تک پہنچ گیا۔ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اور فرعون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ نے فرعون کو تباہی سے ہمکنار کیا اور کیسے فرعون تباہی کے دہانے میں پہنچا۔ اور پھر مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ ان تمام اذکار کے بعد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ دیکھیں یہ سارے کے سارے لوگ تھے، ان سب کو ان کی قوموں نے جھٹلایا تھا، اور ان سب کی جن جن کو بھی جہاں تک جو ان کا کیفر کردار تک اللہ نے پہنچایا ان کو سزا دی، اور آپ بھی اس سے دل برداشتہ مت ہوئیے۔ اور پھر پیغمبروں کو مزید پیغمبروں کے متعلق فرما رہا ہے، ان کی قوموں کے متعلق فرما رہا ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو حلال اور حرام کے متعلق بتایا، نیک عمل کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے تمہارے اعمال سے واقف ہے اور تمہارے ہر اعمال کی خبر رکھتا ہے، تمہارا ایک ہی دین ہے اور تم سب کے سب لوگ ایک ہی دین پر قائم ہو، اور میں تم سب کا رب ہوں۔ اور لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی، لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد لوگوں کے اوپر پھر عذاب آیا، اور اسی عذاب کی مثال اللہ نے یہ جو ابھی دی ہے وہ دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے متعلق کہ ڈرنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، رب کی طرف لوٹنے کی امید رکھتے ہیں، اور ان کو اس بات کا اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، لہٰذا اس کے لیے جلدی کرتے ہیں اور بھلائی میں جو ہے وہ تیزی دکھاتے ہیں اور بھلائی میں جلدی کرتے ہیں۔ پھر آگے جا کر فرما رہے ہیں کہ توحید کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل پیدا کیے ہیں، مگر تم شکر گزار نہیں بنتے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی نے تمہیں زمین پر پھیلایا ہے، اور وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور رات کو دن سے بدلتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر کافروں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے ذرا پوچھئے کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں کس کی ہیں، یہ کہیں گے اللہ کی۔ پھر ان سے پوچھئے کہ یہ ساتوں آسمان اور اس کا فرش کا رب کون ہے، یہ کہیں گے کہ اللہ۔ پھر ان سے پوچھئے کہ پھر تم تمام چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے آخر یہ تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو اور کس طرف جا رہے،
ان کی حق یہ سارے حق انہوں نے پہچان لیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن کا ذکر کر کے فرما رہا ہے کہ بس وہ دن ہوگا جب سور کو پھونکا جائے گا اور اس کے پھونکتے ہی تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے اور لوگ اللہ کے حکم پر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ پھر میزان کو قائم کر دیا جائے گا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر ترازو پہ ناپ تول ہوگی، بس جن کے نیکی کے اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیابی میں ہوں گے، جن کے بدی کے اعمال بھاری ہوں گے وہ یقیناً ناکامی اور جہنم کی آگ ہے۔ پھر ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جو ان کے چہروں پر لپٹ رہی ہوگی۔ آخر میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود پکارے جس کی نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہو اور نہ وہ دلیل دے سکتا ہے، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافی لوگ نجات نہیں پانے والے۔ اور پھر مومنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اور کہو کہ میرا رب تو بخشش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے، یعنی وہ سورہ مومنون کی آخری آیت جس میں اللہ فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے میرے رب تو میری بخشش فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے اور تو سب مہربانوں سے بہترین مہربان ہے۔ اور اس طریقے سے سورہ مومنون اپنے تکمیل کو پہنچی اور آج کی 14ویں تراویح جو ہے وہ بھی اپنے تکمیل کو پہنچی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ کے سامنے 15ویں تراویح لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و مددگار ہو، اور اس پوری دنیا کو جس وبائی امراض میں اللہ نے مبتلا کیا ہوا ہے اور جس عذاب میں ہم اور آپ پھنسے ہوئے ہیں اور پوری دنیا جس تباہی کی طرف جا رہی ہے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں، اللہ سے دعا اور التجا اور گزارش کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے اور اس کے دوررس منفی اثرات سے محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔